بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج. رمضان المبارک کا مہینہ جب ہمارے سروں پر سایہ فگن ہوتا ہے تو لوگ بہت سارے خیر کے وجوہ اور بہت ساری خیر کی صورتیں اپناتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں. انہی میں سے ایک شکل یہ ہوتی کہ رمضان مبارک میں خصوصیت کے ساتھ زکوٰۃ نکالتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہے، 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے جو فرض ہے. اور زکوٰۃ کب نکالنا چاہیے؟ جب سونا چاندی، اس کے برابر پیسے، تجارت میں جو مال لگا ہوا ہے وہ ان پر حولان حول ہو جائے. آدمی نصاب کا مالک ہو گیا، نصاب کا مالک ہونے کے بعد اس پر 1 سال گزر جائے تو اب زکوٰۃ فرض ہے. جیسے سونا موجودہ دور کے لحاظ سے 85 گرام سونا کسی کے پاس ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اس کی قیمت بنا لی جائے اور اس کی قیمت جو بھی بنتی ہو اس میں 2.5% نکالا جائے، 2.5% نکال دیا جائے. یا وہ سونا ہی ہے تو اگر 100 گرام ہوتا تو 2.5 گرام ہوتا، گویا 40 گرام میں 1 گرام. اور 85 گرام ہے جب تو 2 گرام اور 5 گرام کا جو حساب بنتا ہے اس پر جب 1 سال گزر جائے جب. ایسے ہی چاندی جب 575 گرام ہو جائے، عام طور پہ مشہور ہے سونا 7.5 تولہ اور چاندی 52 تولہ، لیکن یہ موجودہ جو تولہ ہے وہ 10 ہی گرام کا ہے، جبکہ پہلے جو تولہ بولا جاتا تھا وہ 11 گرام 600 ملی گرام کا ہوتا تھا، یعنی 11.5 گرام سے 100 ملی گرام زیادہ ہوتا تھا. اب آج کے حساب سے اگر بولنے لگیں 7.5 تولہ تو وہ تو 75 ہی گرام ہوا، جبکہ اس حساب سے وہ 11.5 گرام پلس 100 ملی گرام تو اس سے دیکھیے تو وہ 85 گرام سے اوپر ہو جاتا ہے. اسی لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ 85 گرام سونا یا 575 گرام چاندی کسی کے پاس ہو جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اب اس کی جو موجودہ قیمت ہے، خریدنے والی جو قیمت ہے، اس پر 2.5% زکوٰۃ ہے. اب پیسے کا معاملہ ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسے ہوں تو کس کا اعتبار کرے، سونے کا اعتبار کرے، چاندی کا اعتبار کرے؟ تو بہت سے لوگوں نے سونے کا اعتبار کیا ہے کہ جیسے 85 گرام اگر سونا ہے اور آج اگر سونا 5,000 روپے گرام ہے تو 80 گرام سونا 4 لاکھ روپے کا ہو گیا، 8 پنچے 40، 4 لاکھ روپے کا، اور 5 گرام کا 20,000 روپیہ ہو گیا. یعنی اگر کسی کے پاس کرنسی 4,20,000 روپے اس پر حولان حول 1 سال گزر گیا تو زکوٰۃ ہے. لیکن بہت سارے لوگ، اور یہی احتیاطاً صحیح ہے، وہ بھی اس کو ہم غلط نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن احتیاطاً یہی صحیح ہے کہ اگر کسی کے پاس 575 گرام چاندی ہے اور چاندی کی قیمت ظاہر کم ہوتی ہے، فرض کر لیجئے کہ 70,000 روپے کلو چاندی ہے تو 100 گرام کے 7,000 روپے ہوئے، 500 گرام کے 35,000 روپے ہو گئے، اور 75 گرام آپ اس کو 100 گرام اگر پکڑ کے چل رہے ہیں تو 7,000 یہ ہو گیا.
یعنی آپ کے پاس 40-41 ہزار روپے کیش ہیں اور اس پر آپ کا 1 سال گزر گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور احوط یہی ہے، احتیاط یہی ہے کہ چاندی کو معیار بنایا جائے۔ کسی کے پاس 40 ہزار روپے ہیں رکھے ہوئے، 1 سال سے زیادہ گزر گیا ہے تو اس پر وہ 1000 زکوٰۃ دے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مال کو پاک بھی کر دے گا اور اس مال میں اضافہ بھی کر دے گا۔ اگر کوئی سونے کو معیار بنا رہا ہے تو گنجائش ہے، لیکن زیادہ اچھا ہی ہے سونے کو معیار بنائے گا تو ظاہر ہے جب 4,20,000 روپے ہوئے یا جو بھی قیمت بنتی ہے تبھی وہ نکال سکتا ہے۔ ایسے ہی سامان تجارت ہے تو اس میں مطلب جب وہ کاروبار شروع کیا اس نے، تو جب شروع کیا ہے وہ اس کی کتنی قیمت تھی، اس پر 1 سال گزر گئے اتنا نکال دے۔ اب جب وہ نکالا تو جس دن وہ نکال رہا ہے پچھلے 1 سال کی قیمت کا، پھر اندازہ کر لے کہ اب اس سال اس کا کاروبار کتنا ہو گیا۔ فرض کر لیجئے پہلے جب شروع کیا تھا دکان تو 5 لاکھ روپے سے شروع کیا تھا، اس پر 1 سال گزر گیا۔ اگر گھاٹا ہو گیا ہو اور جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس سے کم ہو گیا ہو تب تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جیسے زکوٰۃ کا نصاب سونے کا 4,20,000 تھا، اگر کہیں گھاٹا ہو گیا اور اس کا وہ مال 2 لاکھ روپے کا ہو گیا اور یہاں 1 سال گزرنے کی شرط ہے تو ظاہر سال نہیں گزرا اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہوئی۔ لیکن اگر گھاٹا نہیں ہوا ہے، بڑھ ہی رہا ہے تو اس 5 سال کی زکوٰۃ نکال دے، اور جس دن زکوٰۃ نکال رہا ہے پورے کاروبار کا جائزہ لے کہ اب کتنا ہو گیا میرا۔ فرض کر لیجئے 6 لاکھ روپے کا ہو گیا تو اگلے سال 6 لاکھ کا نکال دے۔ جب 6 لاکھ کی زکوٰۃ نکالا اس نے پھر جائزہ لیا تو 10 لاکھ کا ہو گیا تھا، حولان حول ہو تو 10 لاکھ کا نکالے۔ اس طرح سے ایسے ہی اب اگر کوئی آپ کا مقروض ہے، قرض ہے، اور آپ کو یقین ہے کہ آپ کو پیسہ مل جائے گا، کاروبار میں 6 مہینے 3 مہینے کا دھارا ہوتا ہے، اس حساب سے آپ کا قرض ہے، آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، تو لازمی بات ہے جو دوسرا آپ کا قرض ہے آپ کو، وہ آپ کی ملکیت ہے، آپ کو اس کی زکوٰۃ نکال دینی چاہیے۔ ایسے ہی آپ کسی کے مقروض ہیں تو آپ سامنے والے کو کہہ دیجئے دیکھو بھائی میں تمہارا مقروض ہوں لیکن یہ ملکیت ہے تمہاری، تم اس کی زکوٰۃ نکال دینا، یہ بتا دے اس کو۔ لیکن اگر آپ مقروض ہیں، وہ کہہ رہا ہے نہیں صاحب آپ کو نکالنا ہوگا کیونکہ آپ پتہ نہیں کب دے رہے ہیں، 6 مہینے میں کہ سال بھر میں دے رہے ہیں، تو آپ اس کے پیسے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لہٰذا بہتر ہے کہ جب آپ نے اس کو کہا اور اس نے کہا نہیں صاحب آپ ہی نکالیے کیونکہ فائدہ آپ ہی اٹھا رہے ہیں، تو پھر آپ کو نکالنا چاہیے کیونکہ آپ اس کے پیسے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ زکوٰۃ نکال دیجئے۔ ایسے ہی غلہ ہے آپ کے پاس تو غلے پر حولان حول نہیں ہے، جس دن آپ نے کاٹا ہے وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن غلہ کاٹا گاہا اس کو اور اناج کی شکل ہو گئی اسی دن آپ نکال دیجئے۔ اگر آپ نے وہ فصل آسمانی بارش سے تیار کی ہے، آپ کی محنت کا کوئی دخل نہیں، آپ نے نہر کا پانی، ٹیوب ویل کا پانی، رہٹ کا پانی، کنویں کا پانی نہیں چلایا، آپ کی محنت کا کوئی دخل نہیں ہے تو اس میں عشر ہے، ہاں 10واں حصہ۔ لیکن اگر آپ نے محنت کیا اس کے پیچھے، ٹیوب ویل سے، نہر سے، کنویں سے، راہٹ سے، کسی چیز سے بھی، تو پھر ایسی صورت میں اس میں 20واں حصہ ہے، 20 کنتل میں 1 کنتل، وہاں 10 کنتل میں 1 کنتل تھا۔ ایسی اگر کوئی گنے کی کھیتی کر رہا ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس میں بھی وہ عشر نکالے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی قیمت میں زکوٰۃ نکالے، نہیں، گنا بھی سمجھیے وہ ایک اناج کی ہی شکل ہے، تو اگر کسی کے پاس جو ہے زیادہ گنا ہے تو اس کی جو ہے عشر نکالے۔ کسی کے پاس 100 ٹن گنا ہے اور اس نے اپنی محنت سے سیراب کیا ہے اس کو، تو اس میں 5 ٹن گنے کی قیمت دے، 5 ٹن گویا زکوٰۃ ہوئی، اس کی قیمت دے دے۔ اور غلے میں نصاب کیا ہے؟ 7.5 کنتل، 5 وسق غلہ اگر اس سے کم ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے 80 گرام سونے میں زکوٰۃ نہیں ہے، 500 گرام چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے، ایسے ہی اگر کسی کے پاس 4 وسق 30 ساغ ہے، یعنی 4.5 وسق ہے،
7 کنتل کسی کے پاس ہے تو اس غلے میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہاں ایک بات جان لینی چاہیے کہ لوگ زکوٰۃ کے لیے رمضان کو خاص کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ جب حولان حول ہو جائے، سال پورا ہو جائے، مثلا کسی کا ذی الحجہ میں سال پورا ہو رہا ہے تو وہ رمضان تک کیوں بڑھائے گا؟ ذی الحجہ میں اس کی زکوٰۃ نکالے۔ کسی کا ربیع الاول میں سال پورا ہو رہا ہے تو ربیع الاول میں نکالے، رمضان کی کیوں قید؟ رمضان کی قید لگا کر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ زیادہ فضیلت کا مہینہ اس لیے، لیکن آپ سوچئے کئی مہینہ تاخیر ہوئی نا، اور یہ فرض چیز ہے، جب فرض ہو جائے اسی وقت ادا کیا جائے۔ اب کسی پر اگر نماز فرض ہو رہی ہے شعبان میں تو کہیں نہیں میں رمضان سے پڑھوں گا کیونکہ رمضان میں زیادہ ثواب ملے گا، تو کیا آپ اس کو تسلیم کریں گے؟ نہیں تسلیم کریں گے۔ موٹی موٹی چیز ہے، آپ کہیں گے جب شعبان میں فرض ہو تو شعبان میں شروع کرو۔ کوئی لڑکا بالغ ہو رہا ہے شعبان میں تو اب اس پر نماز شعبان میں فرض ہو گئی، وہ کہے نہیں ابا میں رمضان سے شروع کروں گا کیونکہ رمضان فضیلت والا ہے۔ باپ کہے گا نہیں بیٹا، جب فرض ہوا ہے جبھی۔ تو یہی معاملہ زکوٰۃ کا بھی ہے، یہ ہم لوگوں سے چوک ہوتی رہتی ہے کہ ہم رمضان تک اس کو ٹالتے رہتے ہیں، بسا اوقات 6 مہینہ ٹال دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ جب فرض ہو جائے اسی وقت نکال دو، اور رمضان کے لیے صدقات و خیرات عطیات ہیں، اس کا اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ بہرحال یہ زکوٰۃ کے کچھ موٹے موٹے مسائل تھے، ضرورت پڑی تو پھر اس کی ایک قسط بنا لی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے اس رکن کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔